مسجد اقصی کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے۔ یہ زمین پر بنائی جانے والی دوسری مسجد ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ تیسری اہم ترین مسجد ہے۔ خانہ کعبہ کے تعمیر ہونے کے 40 برس بعد تعمیر کیا گیا، جس کا کل رقبہ 44,000 ہے۔ اس میں 5 لاکھ سے زائد لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد اقصی مختلف ناموں سے جانی جاتی ہے، جیسے کہ مسجد مقدس، مسجد قبلہ، مسجد میرانی، اور مسلمانوں کا پہلا قبلہ سے بھی یہ جانی جاتی ہے، اور یہ یروشلم میں موجود ہے۔ اس خاص مسجد کی تاریخ آخر کیا ہے، اس کو کس نے بنایا اور کن کن حالات سے گزرتے ہوئے کس دور تک یہ پہنچی ہے، آج اس ویڈیو میں ہم مسجد اقصی کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ حضرت آدم اسلام سے لے کر آج کے دور کے بارے میں بتائیں گے کہ کریٹو مسلم چینل میں آپ کا پھر سے خوش آمدید۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام مسجد اقصی کو سب سے پہلا خانہ کعبہ کی تعمیر 40 برس کے بعد بنایا تھا۔ جناب حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے دور تک ایسی ہی رہی، اور پھر طوفان نوح علیہ السلام کے بعد باقی تمام دنیا کی طرح مسجد بھی اسی طرح ہی رہی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی اور 3000 سال پہلے اس مقدس مسجد کو کنعان کے لوگوں یعنی پیوسیوں نے آ کر یہ شہر آباد کیا۔ اس سرزمین کا نام بھی فلسطین اور اس دور میں رکھا گیا۔ یہ لوگ یہاں 1000 سال رہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنے سے پہلے انہی پیوسیوں نے اس مسجد تعمیر نوح کا کام بھی کیا تھا۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ، پھر اسے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مکہ مسجد میں مسجد اقصی تعمیر کا کام کیا، اور انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مسلمان اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد یہودی کہلاتی ہے۔ اس کے مسجد اقصی حضرت اسحاق علیہ السلام کے کنٹرول میں گئی۔ انہوں نے اس پاک گھر کا خوب خیال رکھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے ایک بیٹا پیدا ہوا جو کہ یعقوب کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور ایک پیغمبر بھی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے، جن کے سے ایک کا نام یوسف تھا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہ صرف اللہ تعالیٰ کی نبوت عطا کی بلکہ اور بھی شان و شوکت عطا کی اور عزت سے بھی نوازا کہ مصر کے قید خانے سے اس ملک کے بادشاہ بھی بنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور میں یہی باقی بیٹے فلسطین کے مصر میں آباد ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے چند سالوں اللہ اپنا ایک اور پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر میں بھیجا تاکہ آپ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو فرعون سے بچا سکیں، بنی اسرائیل کو صحیح راستے پر ہدایت کا کام بھی کر سکیں۔ تو ہی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ظلموں کے ساتھ مصر سے نکلنے میں کامیاب ہوئے، پھر سے فلسطین وہاں پہ آ کے رہنے لگے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا۔ اسے مسجد اقصی کا کام شروع کیا، کیونکہ اس وقت صرف چند گراہٹ کا ایک حصہ ہی رہ چکا تھا، یعنی کہ ساری مسجد ختم ہو گئی، تھوڑا سا ہی جو کہتے ہیں کہ پتھر ٹائپ یا کچھ رہ گیا تھا۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے مسجد کا کام شروع کیا، مگر وہ اپنی زندگی کے کچھ ہی سال میں مکمل نہ کر سکے، تو لہٰذا انہوں نے اس کا کام اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ذمہ کر دیا۔ اب ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک پیغمبر تھے، اور جنہوں نے مسجد اقصی کی تعمیر کو جاری رکھا، اور آپ ہی نے اس کو مکمل بھی کیا۔ عراق کے بادشاہ نے ایک تخت یعنی کہ جن کا نام تھا بخت ناصر 587 ہجری میں شہر یروشلم پر حملہ کیا اور اس کی تعمیر کے ساتھ اینٹ بچا کر رکھ دی۔ اس نے لاتعداد یہودیوں کو قتل کرنے کے ساتھ ساتھ ان ضعیفوں کو بھی جلا دیا۔ کچھ ہی عرصے بعد بخت ناصر کی حکومت کو بھی زوال آیا، اور ایران کے بادشاہ نے یروشلم کو فتح کر کے تمام یہودیوں کو واپس آنے کی اجازت دے دی۔ حضرت مریم علیہ السلام بھی اسی شہر رہ کر بھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی مقدس شہر میں پیدا ہوئے، اور یہی پرانی یہودیوں نے اپنی سازشوں کا نشانہ بناتے ہوئے ان قیدیوں کو اور انہی یہودیوں کی سازشوں سے انہوں نے
सूली पर लटका दी। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया जाने के 70,000 साल बाद रोम के लोगों ने मस्जिद अक्सा पर हमला कर दिया और इस कदर तबाही मचाई कि मस्जिद अक्सा की तरफ 4 दीवारों में बाकी खड़ी रही और यहूदी भी इसके कई 100 साल बाद भी कई सख्त दिन गुजरे और पूरी दुनिया में ज़लील ख्वार हुए और ये मस्जिद के आखिरी पैगंबर आने तक ऐसी ही रही जब तक के वाक़या मिराज नहीं आया। पहले मुसलमान उस मस्जिद की तरफ रुख करके अपनी इबादत किया करते थे, लेकिन बाद में अल्लाह के हुक्म से इनका किबला खाना काबा को बना दिया गया। लेकिन मस्जिद अक्सा की इज़्ज़त और इसका मकाम मर्तबा मुसलमानों के दिल में ज़रा भी कमी ना हुई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के कुछ साल बाद जब मुसलमानों का शुक्र और मौजूदा ममालिक फ़तह करता हुआ यरूशलेम शहर तक पहुंचा तो इस वक्त वहां पर ईसाई की हुकूमत थी। वो लोगों को मुसलमानों की फ़ौज को दावा किया और कहा कि सुलह करते हैं अगर ये अपने पैगंबर को भिजवाएं और शर्त ये है कि अगर मुसलमानों का खलीफा खुद आएंगे तब ही सुलह करार पाएगी। तो